مورخین لکھتے ہیں کہ مختار نے شہدائے کرب و بلا کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کر دیا جو عبرتناک طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل شمر کو عبد الرحمن نے ختم کیا، اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کیا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مختار نے سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس ناپاک سر کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے معجب عبرت ہو۔ بعد ازاں اس کے سر کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر راکھ کیا گیا۔ یہ بدکار سارے واقعے کربلا کا اہم مجرم تھا۔ اس طرح یہ خبیث اپنے انجام کو پہنچا۔ جن 10 اشرار نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے تن مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا تھا، ان ظالموں کو زمین پر لٹا کر لوہے کی میخوں کے ذریعے زمین میں اوندھا ٹھوکا گیا اور بہت ہی قوی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندا گیا، جس سے ان ظالموں کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے اور وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ حکیم بن عقیل ایک ماہر تیر انداز تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر برسایا تھا۔ جب اس بدبخت سے بدلہ لیا گیا تو اس پر بے شمار تیر برسائے گئے۔ اسی طرح بجدل بن سلیم بدبخت نے حضرت امام علی مقام کے دست مبارک سے انگوٹھی نکالی تھی۔ انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی تو اس نے آپ کی انگلی کاٹ دی تھی۔ مختار نے اس کی پوری انگلیاں کٹوا دی، پھر اس کے بعد بدبخت کے پاؤں بھی کاٹے گئے، اسی طرح کہ اس کے جسم کا سارا خون بہہ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ مالک بن حشم ظالم نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خود لوٹا تھا، دردناک انجام کو پہنچا۔ اسی طرح ابن مالک حجلی نے آپ کے اموال لوٹے تھے، جس کی گردن زیاد بن مالک نے ہجوم کے سامنے ایک ہی وار میں اڑا دی۔ شمر آپ کی سواری مبارک کا اونٹ پکڑ کر کوفہ لایا تھا، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بطور شکرانہ گھر گھر تقسیم کروایا تھا۔ جو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اونٹ حضرت امام علی مقام کا تھا اس کا گوشت کھایا، ان تمام کو بھی ہلاک کروا دیا۔ ابن زیاد کا قتل ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں ہوا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کا جسم آگ میں جھونکا گیا۔ اس کے قتل کے بعد ابن مفرق جو معروف شاعر تھا، اس نے ابن زیاد کی مذمت میں اشعار لکھے جن کا خلاصہ اس طرح ہے کہ خداوند عالم نے اس خبیث بے اصل و نسل کو اس کے اعمال کی سزا دے دی اور اس کے قتل پر سارے لوگ خوش ہیں۔ ظالموں کی سزا اسی طرح ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تنہا رہ گئے تھے اور آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سینے مبارک پر نیزے سے وار کیا تھا، جس سے آپ زمین پر گر پڑے تھے۔ اس کے پکڑے جانے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کی انگلیاں کو کاٹا جائے، پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اس کے جسم کو جلایا گیا۔ عمر بن سعد کا کردار واقعی کربلا میں سب سے اہم تھا۔ مختار کی پولیس کے افسر ابو عمر نے اسے قتل کیا اور اس کے سر مختار کے سامنے پیش کیا۔ جب اس کا نجس سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت مختار کی مجلس میں عمر بن سعد کا بیٹا بھی موجود تھا۔ مختار نے جلاد کو بلوا کر اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کروا دیا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کا شریک کار تھا، یعنی جن لوگوں نے میدان کرب و بلا میں ظلم ڈھائے تھے سب کا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ تو وہ چن چن کر قتل کیے گئے یا پھر بچ جانے والے، ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کرب و بلا کے میدان میں امام حسین پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ قیامت تک ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی رہے گی۔